بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس طاقتور انگوٹھی کی بات کریں گے کہ جس کو پہنتے ہی تمام مخلوقات، ہوائیں، چرند پرند حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی سلطنت میں ہونے والے واقعات اور آپ کی نبوت کے معجزات پر بات کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور جنات کے ساتھ جنگ پر بات کی تھی، اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں، اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیں اور اس عظیم بادشاہ اور صاحب معجزات نبی کا ایک اور معجزہ بھی جانیں اور ان کی اس طاقتور انگوٹھی جو کہ اللہ رب العزت نے ان کو عنایت فرمائی تھی اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا ابن یعقوب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا کے ملتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ فَتَنَا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ ترجمہ: آزمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اور ڈال دیا ہم نے اوپر کرسی اس کی کہ ایک دھڑ، پھر اس نے رجوع کیا اللہ کی طرف۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک کے اس فرمان میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے بارے میں ہماری آج کی ویڈیو ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ تو ہم نے جان لیا کہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن پاک میں فرمایا، اس کا ذکر فرمایا۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ یہ آزمائش جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر آئی تھی اس کا سبب کیا تھا۔ اس کا سبب جاننے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ روایات رکھتی ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے اس آزمائش میں مبتلا کیا کہ وہ اپنے سلطنت سے اور اپنے تخت سے اور اپنی انگوٹھی سے 40 دن تک دور رہے، اس کی وجہ کیا تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب شہر صدون سے واپسی کا ارادہ فرمایا، بعد اس کے جب انہوں نے اس کو فتح فرما لیا، واپسی کا ارادہ فرمایا تو راستے میں آتے وقت اس بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ کا نام عنکبوت تھا، اس کی بیٹی سے کہنے لگے کہ اے نیک بخت، تو ایمان لے آ اور مسلمان ہو جا۔ اس نے جواب دیا، بے شک میں مسلمان ہوں گی، لیکن مجھ کو میرے باپ سے ملاقات کروا دو۔ پھر یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ کو تو مار ڈالا گیا ہے، اس کو تم کیسے دیکھ سکتی ہو؟ بہرکیف اس دختر کے کہنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے باپ کا سر منگوا کر اس کو دکھایا اور وہ دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ پھر وہ کافی عرصے کے بعد ہوش میں آئی اور بہت گریہ وزاری کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بہت دلجوئی کی اور آخر امر کے مطابق وہ مشرف با اسلام ہوئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو اپنے نکاح میں لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت چاہتے تھے۔ ایک دن ابلیس لعین نے صورت آدم میں آ کر اس دختر سے کہا، یعنی بادشاہ عنکبوت کی بیٹی سے کہا کہ اے لڑکی، تو بادشاہ کی بیٹی ہے، کیوں اپنے باپ کی صورت بنا کر اس کو نہیں پوجتی تاکہ تیرے باپ کی روح تجھ سے خوش رہے جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں تجھ سے خوش تھا۔ اور خبردار، یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام سے مت کہنا، اس بات کو ان سے چھپا کر رکھنا۔ تب وہ بادشاہ عنکبوت کی بیٹی اس شیطان سے اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں پوشیدہ طور پر پوجتی رہی اور اس طرح وہ اپنا دل شاد رکھتی تھی۔ اس طرح 40 دن گزر گئے۔ ایک دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس لڑکی سے کہا کہ تو ایمان لا کر مسلمان ہو جا، پھر میں تجھ سے نکاح کر لوں گا، یہ سن کر وہ بولی کہ میں مسلمان ہوں گی اور میں تمہاری زوجیت بھی قبول کروں گی، لیکن اس شرط پر کہ آپ حکم دے کہ میں اپنے باپ کی صورت بنا کر اپنے سامنے رکھوں اور اس صورت پرستی سے اپنے دل خوش کروں اور میں غم کو بھول جاؤں۔ پس اس زمانے میں صورت بنانا شرعی طور پر ممنوع نہ تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بیویوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تصویر بنانے کی اجازت دے دی اور پھر وہ پوشیدہ طور پر اپنے باپ کی تصویر کو پوجتی تھی۔
پیارے بہن بھائیوں، ایک اور روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی وجہ سے چند روز میں مبتلا آزمائش رہے اور شاہی تخت اور حکومت اس سے معزول رہے، کیونکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ شہر سدون کے بادشاہ عنکبوت کی بیٹی نے ٹڈی کی قربانی کرنے کا کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹڈی میں گوشت نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو ذبح کرنے سے کیا فائدہ ہے، تم اونٹ خدا کی راہ میں قربان کرو تو اس میں ثواب ہے۔ وہ بولی نہیں، میں تو ٹڈی ہی ذبح کروں گی، اور ٹڈی سے اس کی غرض یہ تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام شہر سدون میں جا کر اس کے باپ سے لڑے تھے تو اس وقت ٹڈی نے ہی آ کر اس کے باپ کی آنکھیں کھائی تھی، اور وہی بغض اس کے دل میں تھا تاکہ اس سے وہ اپنے باپ کا انتقام لے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات یاد نہ تھی، سہون یعنی غلطی سے فرمایا کہ اچھا تم منگوا کر اس کو ذبح کرو۔ تب اس نے ایک ٹڈی کو منگوایا اور عداوتاً اس کو ذبح کیا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی نے یہ دو گناہ کیے تھے کہ اپنے باپ کی صورت بنا کر پوجتی تھی، دوسرا ایک ٹڈی کو بے گناہ ذبح کیا تھا۔ ان دونوں کے سبب حضرت سلیمان علیہ السلام چند روز آزمائش میں مبتلا رہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ تحقیق سے ثابت ہے کہ جب نیک مرد کے گھر میں بد عورت ہو اور اپنے شوہر سے چھپا کر گناہ کے کام کرے، خواہ وہ اعلانیہ ہو خواہ مخفی ہو، تو لازم اور واجب ہے کہ عورت کے گناہ کے باعث اس کے شوہر پر بھی آفت ہوگی اور اس کے خاندان پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا را اپنے گھروں کو محفوظ رکھیں اور خود کو صراط مستقیم پر چلائیں تاکہ آپ کے کسی کام کا اثر آپ کی اولاد پر اور آپ کے شوہر پر نہ پڑے اور آپ کا خاندان اس سے محفوظ رہے۔ ارے بہن بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَ سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، کہ ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو اور ڈال دیا ہم نے اوپر کرسی اس کے ایک دھڑ، پھر اس نے رجوع کیا اللہ کی طرف۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اب اس واقعہ کو جان لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا آزمائش ان پہ ڈالی تھی۔ مطلب وجہ تو ہم نے جان لی کہ کس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے۔ اب اس آزمائش کو بھی جان لیتے ہیں جو کہ ہماری ویڈیو کا مین ٹاپک ہے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام جب استنجا کو جاتے تو خاتم یعنی انگوٹھی اپنی ہاتھ سے نکال کر ایک خادمہ حرم کے حوالے کر جاتے تھے، کیونکہ اس انگوٹھی پر اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا تھا، اس لیے وہ اسے استنجا کے وقت اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن مرضی الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ جنوں میں سے ایک جن، نام اس کا صخرہ تھا، اس نے صورت شکل حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنا کر اس خادمہ جس کا نام یمینیہ ہے اس سے جا کر انگوٹھی لے کر اپنی انگلی میں پہن کر تخت پر جا بیٹھا، اور جن سب اپنے اپنے عہدوں پر فائز تھے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملازمت میں کھڑے رہتے تھے، ویسے ہی سب ان کے سامنے حاضر ہوئے، اور اسی طرح سے پرندوں نے بھی اب آ کر اپنے اپنے پروں سے سایہ کیا اور وہ صخرہ حکم و احکام جاری کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے استنجے سے فراغت پا کر اس خادمہ یمینیہ سے اپنی انگوٹھی طلب کی، تو وہ بولی انگوٹھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام لے گئے، اور تم کون ہو جو مجھ سے انگوٹھی طلب کرتے ہو؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں سلیمان ہوں، تم نے انگوٹھی کس کو دے دی؟ وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہوئی، ہر چند حضرت سے عرض کی لیکن وہ یقین نہ کرتے تھے۔ پھر بذات خود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے قریب گئے تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہی صخرہ جن تخت پر بیٹھا ہے اور انگوٹھی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے سامنے تمام جن و انس دربار عام میں باادب کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں سلیمان ابن داؤد ہوں۔ لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور دیوانہ جان کر وہاں سے نکال دیا۔ وہاں سے نکل کر بیت المقدس میں جا کر 3 دن سے سجدے میں پڑے روتے رہے، پھر بے طاقتی سے مارے بھوک کے مسجد سے نکل کر کسی بنی اسرائیل کے گھر جا کر کھانے کو مانگا، لیکن کسی نے بھی ان پر کچھ التفات نہ کیا۔ پھر نوکری کی خواہش ظاہر کی، کسی نے بھی نوکری پر نہ رکھا۔ پھر یہاں سے بھی بھوکے پیاسے نکل کر دریا پر گئے، مچھلی والوں کو مچھلیاں شکار کرتے ہوئے دیکھا، ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ مجھے نوکری پر رکھ لو، میں تمہارا کام کروں گا۔ تب ماہی گیروں نے ان کو 2 مچھلیاں دینی ہر روز مقرر کی اور نوکر رکھ لیا۔ آخر تمام دن گزرا، رات کے وقت 2 مچھلیاں پکڑی گئیں، یہی 2 مچھلیاں مزدوری میں ان کو ملیں، ان میں سے ایک مچھلی بازار میں بیچ کر روٹی خریدی اور دوسری مچھلی تل کر روٹی کے ساتھ کھائی اور پھر شکر خدا کا بجا لائے۔ اسی طرح
40 روز تک اپنی روزی پیدا کر کے کچھ آپ کھاتے، جو باقی بچتا وہ محتاجوں کو دیتے، اور پھر تمام رات عبادت الہی میں مشغول رہتے اور توبہ استغفار کرتے، اور 40 دن تک صخرہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کی، بادشاہت کی، لیکن کچھ جنوں اور آدمیوں کو ان پر شک ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر، جو کہ ایک جن تھا اور اس کا نام آصف تھا، آصف جن اس بات کا متلاشی اور متردد ہوا کہ آج 40 دن سے یہ شخص تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتا ہے، کون ہے؟ اور یہ تو یقین ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ بالآخر آصف جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں سے جا کر پوچھا کہ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ کیا تمہارے پاس تشریف لاتے ہیں یا نہیں؟ وہ یمینیہ خادمہ کی جس کے ہاتھ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے، وہ بولی کہ آج 40 دن ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ وہ اپنی انگوٹھی بھی مجھ کو نہیں دیتے ہیں، شاید وہ کہیں اور تشریف لے گئے ہیں یا کوئی اور معاملہ ہو۔ پس آصف جن نے یہ سن کر یمینیہ سے کہا، بہت اچھا، میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں۔ اسی وقت اس نے 40 آدمی تورات خواں کو بلا کر تخت گاہ میں لے جا کر تورات سب کے ہاتھ میں پڑھنے کے لیے دے دی۔ جب وہ لوگ تورات پڑھنے لگے تب وہ صخرہ جن جو کہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، یہ کلام الہی سن کر تخت پر نہ ٹھہر سکا، آخر وہاں سے الگ ہو کر اس تخت کے ایک کنارے پر جا بیٹھا، پھر وہاں بھی نہ ٹھہر سکا اور وہاں سے بھی بھاگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو دریا میں ڈال دیا۔ دوسری طرف سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے سو رہے تھے۔ اچانک ایک سانپ آیا اور ایک سبز پتا اپنے منہ میں لے کر ان کو ہوا کرنے لگا۔ ایک مچھیرے کی بیٹی تھی اور وہ صاحب جمال تھی، ہر روز اپنے باپ کا کھانا دریا کے کنارے لایا کرتی تھی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دریا کے کنارے سوتا دیکھا اور یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ ایک آدمی سوتا ہے اور ایک سانپ ان پر ہوا کر رہا ہے۔ وہ لڑکی دراصل بالغہ تھی۔ یہ حال دیکھ کر اپنے باپ سے جا کر اس نے کہا کہ اے ابا جان، اگر تم مجھے اس شخص سے بیاہ دو تو بہت بہتر ہوگا اور اس کے سوا میں اور کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ تب وہ ماہی گیر اپنی بیٹی کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، میں تو تمہارا نوکر ہوں اور میں نوکری کر کے ہی پیٹ پالتا ہوں اور مجھ کو روزمرہ 2 مچھلیاں اجرت میں ملتی ہیں، انہی کو کھا لیتا ہوں۔ بتائیے کہ میں آپ کی بیٹی کو خوراک اور مہر کہاں سے دوں گا؟ یہ سن کر وہ بولا کہ میری بیٹی آپ سے مہر نہیں چاہتی اور کھانا میں دیتا رہوں گا، یعنی کھانا میرے ذمہ ہے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات اس کی قبول کر لی اور اس کے ساتھ اسی کے مکان میں جا کر اس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ پھر توبہ استغفار کر کے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس صخرہ جن نے جو انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دریا میں ڈالی تھی، اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نگل گئی تھی اور تمام مچھلیاں دریا کی اس انگوٹھی کے سبب اس مچھلی کی مطیع اور فرما بردار ہو گئی تھیں۔ دوسرے دن سب ماہی گیر حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر اس دریا پر جہاں انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی صخرہ جن نے پھینکی تھی، وہاں مچھلی کے شکار کو گئے۔ خدا کے حکم سے وہ مچھلی کے جس نے انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگلی تھی، وہ جال میں پکڑی گئی۔ پس مچھیرے نے اس مچھلی کو اور 2 اور مچھلیوں کو لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجرت میں دے دی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تینوں کو لے کر ان میں سے 2 مچھلیوں کو بیچ ڈالا اور ایک مچھلی اپنی بیوی کے حوالے کی، کہا کہ اس کو ذبح کر کے صاف کرو۔ جب ان کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چیرا تو وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کے پیٹ سے نکلی۔ اس کی روشنی سے سب گھر میں اجالا ہو گیا۔ مچھیری کی بیٹی یہ عجوبہ دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی دیکھی اور پہچان لیا اور اپنے ہاتھ میں پہن لی۔ پہنتے ہی مرغان ہوا آ کر سر پہ سایہ فگن ہو گئے اور جن و انسان جمیع الخلق کی ملازمت میں بدستور سابق آ کر حاضر ہو گئے اور ہوا نے شاہی تخت لا کر سامنے حاضر کر دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی ماہی گیر کی بیٹی سے کہا کہ میں سلیمان ابن داؤد ہوں، اور تمام احوال اپنا اول سے آخر تک بیان کیا اور اس وقت ہوا کو حکم کیا۔ تب ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت سمیت اپنے مکان خاص پر پہنچا دیا اور جتنے ملازمان تھے سب نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے دربار عام میں حاضری دی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل میں جا کر اس بادشاہ عنکبوت کی بیٹی کے جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے اور جو اپنے باپ کی صورت کو پوشیدہ طور پر محل میں پوجتی تھی، اس کو اور اس کے ساتھ 4000 لونڈیوں کو مروا دیا اور
اور جو جادوگری کی کتابیں ان کے پاس موجود تھیں، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس جن نے اس جادو کے زور سے خادمہ یمینیہ سے لے کر 40 دن تک سلطنت کی تھی، ان سب کو جلا ڈالا۔ بعد اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے صخرہ جن کو طلب کیا، اس کو نہ پایا اور تمام جنوں کو حکم کیا کہ اس کو حاضر کریں۔ تمام جنوں نے اپنی بھرپور کوشش کی لیکن معلوم نہ کر سکے۔ بہت کوشش کے بعد معلوم ہوا۔ پھر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کہا کہ اے نبی اللہ، صخرہ جن آپ کے خوف سے بیچ سمندر کے جا کر چھپ گیا ہے اور بغیر کچھ ہیلا کیے اس کو پکڑ کر آپ کے پاس ہم نہیں لا سکتے۔ آپ کا حکم ہو تو ہم کچھ ہیلا بہانہ کر کے اس کو اس کی جگہ سے باہر نکالیں تاکہ اس کو پکڑنا ممکن ہو، ہم اس کو آپ کی خدمت میں لا سکیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا جاؤ۔ تب جن سمندر کے بیچ میں پکارتے رہے کہ اے صخرہ تو کہاں ہے، اب نکل آ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مر گئے ہیں۔ وہ یہ سن کر سمندر کے بیچ میں سے نکل آیا، پھر اس کو جنہوں نے گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کیا۔ 40 دن تک حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو عذاب و قید میں رکھا اور اس کے بعد پتھر کے شکنجہ میں ڈال کر رکھا۔ کہتے ہیں کہ اب تک وہ شکنجے میں پڑا ہے اور قیامت تک اسی شکنجے میں ہی پڑا رہے گا۔ بس اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی برس تک عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ اس طرح دھوکے سے حاصل کی ہوئی سلطنت صخرہ جن زیادہ دیر تک اپنے پاس نہ رکھ سکا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس سے ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی، عبادت گزار، برگزیدہ اور پیارے نبی، جب ان سے ایک چھوٹی سی خطا جو کہ سہون تھی سرزد ہونے پر اللہ پاک نے ان کو اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا فرمایا، تو پھر ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ پیارے بہن بھائیوں، جب بھی ہم پر کوئی آزمائش آئے، جب بھی اللہ پاک کی طرف سے کوئی مصیبت آئے، تو اس پر ثابت قدم رہیں اور کوشش کریں کہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی موجود ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اللہ سے دعا کیجیے اور میں بھی اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں، الہ العالمین ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، ہمیں ہمارے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔